اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى کیا آپ کے پاس آئی ہے خبر ان سرداروں کی بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللہ، جب کہا انہوں نے اپنے نبی کے لیے کہ مقرر کیجئے ہمارے لیے کوئی سردار، کوئی جرنیل کہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اندیشہ ہے تم سے کہ اگر تم پر قتال فرض کیا جائے تو تم نہ لڑو۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ سورۃ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 246۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ سنایا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے 1100 سال پہلے۔ ایک اللہ کے نبی تھے، ان کے دو نام آئے ہیں، شمویل علیہ السلام یا شمعون علیہ السلام۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ یوشع بن نون علیہ السلام ہے، لیکن یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے، اس لیے کہ یوشع بن نون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے کچھ وقت کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ واقعہ حضرت شمعیل علیہ السلام کا ہے یا شمعون علیہ السلام کا ہے۔ یہ چونکہ عمر زیادہ ہو چکی تھی اور اس حد تک کمزور ہو چکے تھے کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا، اور قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر لگاتار ظلم کر رہی تھی، ان کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتی، ان کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتی، اور تفسیری روایات کے مطابق ذخیرۃ الجنان میں ہے کہ 30,000 کے قریب بچیاں ان کی اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ بنی اسرائیل قوم بڑی پریشان تھی کہ اب ہم کیا کریں، مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لڑ بھی نہیں سکتے، اور ان کا ظلم ہے کہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اب یہ ساری قوم آئی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا جرنیل مقرر کریں کہ ان کی سربراہی میں ہم ان کے ساتھ لڑیں۔ تو انہوں نے فرمایا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا تو تم نہیں لڑو گے۔ کیوں نہیں لڑو گے؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس قوم پہ حملہ کرو، اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ چلو، تو اس وقت تم نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ٹھیک، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس وقت تم تیار نہیں ہوئے تو آج اس قوم کے خلاف تم کیسے تیار ہوگے؟ تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں مقرر بھی کر دوں، اللہ سے مانگ بھی لوں، جہاد فرض بھی ہو جائے اور پھر تم لڑو نہیں، اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہے۔ قالوا وما لنا، وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہ لڑیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں، وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو ہمارے بچے ہم سے دور ہو گئے، ہمارے گھر ہم سے چھوٹ گئے، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے۔ اچھا جی، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، فرمایا جب جہاد فرض ہوا نا تو اکثر نے منہ پھیر لیا سوائے چند کے۔ وہ چند کتنے تھے وہ آگے والے درس میں آ جائے گا۔ واللہ علیم بالظالمین، فرمایا اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ خود آئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، خود یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے ایک جرنیل مقرر کرے، ہم ان کی سربراہی میں لڑنا چاہتے ہیں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر اپنے بچے واپس لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے تم لڑو گے نہیں، کہا جی ہم لڑیں گے، لیکن جب جہاد فرض ہوا تو اکثر نے پیٹھ پھیر دی۔ اچھا، وقال لهم نبیہم، تو ان کے لیے ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے اوپر جو جرنیل مقرر کیا ہے وہ طالوت رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ طالوت جو تھے یہ اصل میں مزدور تھے، مزدوری ایسی کرتے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ چرواہے تھے کہ کسی کی بکریاں چراتے تھے، بعضوں نے کہا کہ رنگ ساز تھے، چیزوں کو رنگ کرتے تھے، بعضوں نے کہا کہ یہ ساقی تھے، پانی بھر کے لاتے تھے، یعنی مقصد یہ تھا کہ جو کام مل گیا وہ کرتے تھے، اور خاندان بھی کوئی بڑا نہیں تھا، مالدار بھی نہیں تھے، اور پھر کسی نبی کی اولاد بھی نہیں تھے۔ اب جب فرمایا حضرت انہوں نے شمویل علیہ السلام نے کہ تمہارے اوپر اللہ نے طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا ہے، تو کہنے لگے انا یکون له الملک علینا، یہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم پر نگران کیسے ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک من، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔
پہلے خود کہا، اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بندہ مقرر کرے، جب انہوں نے مقرر کر دیا تو پھر کیا کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی بڑے خاندان کا ہونا چاہیے، کوئی مالدار ہونا چاہیے، کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے۔ ولم یؤت من المال، اس کے پاس تو مال بھی کوئی نہیں، مالی وسعت بھی کوئی نہیں، تو ان کو کیوں مقرر کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، میں نے نہیں، اللہ نے مقرر کیا ان کو۔ جب اللہ کے نبی سے بات ہوئی ہے تو اللہ کے نبی جو جواب دیں گے وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کرنے کی پہلی وجہ فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے چنا ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے ان کو جسمانی قوت بھی عطا کی ہے اور علم بھی عطا کی ہے۔ مال تو آج ہے اور کل نہیں ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بصرہ سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ ہمارے ہاں اختلاف ہوا ہے، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ اور ہمارے ہاں دونوں دلائل دیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں علم افضل ہے، کچھ کہتے ہیں مال افضل ہے۔ تو آپ کے پاس آئے ہوں فیصلہ کروانے، آپ بتائیں کیا چیز افضل ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہیں جا کے بتاؤ کہ علم افضل ہے۔ اس نے کہا حضرت اتنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ دلیل دیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم افضل ہے اس لیے کہ مال اللہ اپنے دوست کو بھی دیتے ہیں، اپنے دشمن کو بھی دیتے ہیں، لیکن علم اللہ صرف اپنے دوست کو عطا کرتے ہیں۔ فرمایا مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا مال سے دشمن بڑھتے ہیں اور علم سے دوست بڑھ جاتے ہیں۔ اور فرمایا ان کو جا کے بتاؤ مال جو ہے یہ قارون اور فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ تو افضل کیا ہے؟ علم۔ تو اللہ نے ان کو چنا ہے، پہلا انتخاب کی وجہ، دوسرا اللہ نے ان کو علم عطا کی ہے، تیسرا اللہ نے ان کو جسمانی طاقت عطا کی ہے، اور واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ کی تائید بھی حاصل ہے، اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے۔ سمجھ گیا جی؟ اب یہ چار دلائل دیے اللہ رب العزت نے طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے جرنیل مقرر ہونے پر۔ واللہ واسع علیم، فرمایا تمہارا علم کیا ہے؟ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والے ہیں، ہر چیز کا احاطہ کرنے والے۔ اچھا، اب اللہ کے نبی سے بات ہوئی ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، اس پر اللہ نے چار دلائل دے دی ہیں۔ اب تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جی، ہونا چاہیے نہیں، لیکن آپ سنیے گا وقال لهم نبیہم، پھر بھی انہوں نے اللہ کے نبی سے دلیل مانگی کہ یہ کیوں ان کو مقرر کیا گیا۔ یہ وہی قوم ہے نا جن کو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارا یہ بندہ قتل ہوا، اس کا قاتل نہیں پتہ چل رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگا دو تو یہ بتا دے گا قاتل کون ہے۔ کہنے لگے گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس نے ہل چلایا ہو یا نہ چلایا ہو، وہ کبھی کنویں کے اوپر چکر لگایا اس نے یا نہ لگایا، کتنے سوال کیے انہوں نے، لیکن آخر میں کرنا وہی پڑا جو اللہ نے کا حکم تھا۔ پھر وہی گائے لانی پڑی، پھر اسی کو ذبح کرنا پڑا، پھر اس کی جب قیمت ادا کی تو پھر ان کو سمجھ بھی آ گئی کہ پہلے مان لیتے تو۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اس میں سوال 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 سوال، اور اتنے سوال کہ پھر اپنے لیے مشکل بنانا۔ تو جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اس کے ماننے میں خیر ہوتی ہے۔ انہوں نے جب اللہ کے نبی سے سوال کیا ہے، اور اللہ کے نبی تو اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی کا خود کہنا بہت ہے، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر اللہ نے ان کی صفات گنوائی ہیں، اب کہتے ہیں کہ دلیل۔ تو وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا ان آیت ملکہ، ان کی سرداری کی علامت یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون کا سامان ہوگا، وبقیۃ، اور اس کے اندر وہ تبرکات ہوں گے، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے، تحملہ الملائکہ، اور فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوگا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ اب تو کم از کم مان لو کہ بات یہ ہے، یہ جو تابوت سکینہ ہے یہ اصل میں وہ ہے جس کے لکڑی کا صندوق تھا، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تورات کی تختیاں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی پگڑیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے جوتے موجود تھے۔ یہ اس کو بطور تبرک کے استعمال کرتے تھے کہ جس بھی جہاد میں اس تابوت کو سامنے رکھا جاتا اللہ فتح نصیب فرما دیتے۔ لیکن جب یہ بنی اسرائیل پہ قوم عمالقہ نے حملہ کیا تو یہ اس تابوت کو بھی ساتھ لے گئے،
اور آج بھی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کے نیچے وہ تابوت دفن ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی کچھ عرصہ پہلے تصویریں بھی جاری کی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ تہ خانے میں تھا اور کچھ وہاں ہمارے یہودی بھی موجود تھے، اور اس کے بعد یہ اوپر سے گرا ہے، وہ عمارت گری ہے تو وہ اندر دب گئے ہیں، تابوت بھی اندر ہے اور ان کی لاشیں بھی اندر ہیں، یہ آج بھی ان کا دعویٰ ہے۔ خیر، اس وقت یہ تابوت اٹھا کے لے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب اللہ نے طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ بنوانا تھا تو اب اس کو واپس لانا ہے، تو کیا بنی صورت کہ اس تابوت کو جہاں رکھتے ہیں وہاں طاعون پھیل جاتا ہے، اور اتنا طاعون پھیلا کہ 5 بستیاں ان کی تباہ ہو گئی، یعنی لوگ مر گئے سارے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک ہی بکسا ہے، بنی اسرائیل کے لیے بطور تبرک ہے اور ان کے لیے سزا ہے۔ اب کیا کریں، یہاں رکھتے ہیں تب بھی طاعون، وہاں رکھتے ہیں تب بھی طاعون، وہاں رکھتے ہیں تب بھی طاعون۔ تو آخر میں انہوں نے بیل لیے اور اس کے پیچھے وہ ایک تختہ سا لگایا اور اس کے اوپر رکھ کے ان کو چلا دیا کہ جہاں جاتا ہے جائے۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اب پکڑ کے طالوت رحمۃ اللہ کے دروازے پہ جا کے کھڑا کر دیں۔ کیسے اللہ انتظام فرماتے ہیں، جو چیز اللہ نے آپ تک پہنچانی ہے اس کے سارے انتظام ہو جائیں گے، جو آپ کی ہے ہی نہیں، آپ ساری زندگی روتے رہے مانگتے رہے، وہ آپ کو نہیں ملے۔ تو فرمایا حضرت شمعون علیہ السلام نے، یہ شمویل علیہ السلام نے، کہ جو اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ اللہ تمہیں عطا کر دیں گے۔ اب اگلے دن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دروازے کے سامنے وہ ہے، اب انہوں نے مان لیا کہ جی ٹھیک ہے، طالوت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بادشاہ۔ تو اصل میں بھاگنا جہاد سے تھا، یہ جہاد نہیں کرنا، لیکن اس کے لیے یہ ساری باتیں ہوئی کہ یہ کیوں، یہ تو مالدار نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سرداری کے لیے مال نہیں، علم چاہیے اور طاقت چاہیے۔ اس کے پاس علم ہو کہ ان معاملات کو جانتا ہو، اور اس کے پاس طاقت ہو کہ حالات کا مقابلہ کر سکتا ہو وہ۔ اب جس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور جس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، اگر وہ اس طرح کے معاملات سنبھالے گا تو مشکل ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے بطور تمہید کے واقعہ سنایا۔ اصل بات آگے کل کے درس میں انشاءاللہ آئے گی، تو یہاں تک آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، بنی اسرائیل نے خود اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک جرنیل مقرر کریں، ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر اپنے بچے واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو اب بھاگنے لگے اور اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کیے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے سرداری عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔